جو بھی پرچم ہو، آپ کے دشمن ملک کا ہی بے شک پرچم کیوں نہ ہو، وہ اسرائیل اور انڈیا کا پرچم ہی کیوں نہ ہو، اس کی تکریم بھی لازم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف اس کے اوپر تنقید کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کی جانی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ 2026 جولائی 2026 میں آزاد کشمیر میں جنرل الیکشن ہونے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک باغ کی ایک شخصیت ہیں کھٹانہ صاحب، ان کی جانب سے ریٹ پٹیشن کی گئی ہائی کورٹ میں کہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی انوار الحق صاحب بہت تیز آدمی ہیں، انہوں نے کیا اس لیے یہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد آتی ہے اور جب تک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے وہ اپنے عہدے کے اوپر ہی رہیں گے، چونکہ الیکشن کمیشن نہیں بنا۔ لیکن جو اعجاز کھٹانہ کی جو پٹیشن ہے اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا اور کیا پریئر کی گئی ہے وہ دلچسپ ہے۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا لتاڑا، بڑی باتیں کی۔ کیا تفصیل آپ کے پاس؟ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا انتہائی شرمناک اقدام تھا۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھٹی یونیورسٹی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی مخالفت کر رہی تھی کہ یہ نہیں بنے۔ میں نے چونکہ اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا، ورکنگ کر رہا تھا، تو یہ بالآخر بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرام تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خواجہ کاشف میر صاحب۔ میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے، بڑی مہربانی۔ میر صاحب آج ہم شروع کرتے ہیں ایک اہم بڑے ایشو سے کہ گزشتہ روز یوم استحصال منایا گیا ملک بھر میں، پاکستان میں، کشمیر میں اور دنیا بھر میں۔ یہ منایا گیا 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو ہے وہ کشمیر کا جو خصوصی اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا تھا، اور اس کے بعد یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور بھارت کی جانب سے خاص کر جو مختلف علاقے ہیں، آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں مختلف جو ہندو آبادی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ گزشتہ روز جو یوم استحصال کی تقریب تھی اسلام آباد میں، مرکزی تقریب تھی، جس میں وفاقی وزیر امور کشمیر وہ شریک تھے، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات، دیگر وفاقی وزراء، آزاد کشمیر کے جو لوگ اہم شخصیات ہیں وہ بھی شریک تھیں۔ ہم نے اس میں دیکھا اس تقریب میں کہ آزاد کشمیر کا جو پرچم ہے ان کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، اور اس پرچم کی بے توقیری کی گئی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ انٹرنیشنلی کی گئی یا جان بوجھ کے، یا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو یہ واقعہ، لیکن پھر بھی یہ جو تصاویر ہیں یہ بڑی وائرل ہوئی ہیں کہ یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اور کشمیر کا جو پرچم ہے وفاقی وزیروں کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں رائے صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کل کی جو تصاویر جو سامنے آئیں وہ بہت ہی تکلیف دہ تھیں۔ تکلیف دہ اس لیے بھی تھیں کہ بیسیکلی جو منقسم ریاست جموں کشمیر کی جو اکائیاں ہیں ان میں یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے یہ وہ واحد خطہ ہے کہ جس کی علامت ابھی باقی ہے، جس کی شناخت ابھی باقی ہے، جس کے پاس اپنا پرچم ہے، اپنا ترانہ ہے، اور اپنا ایک عبوری آئین بھی موجود ہے، ایک سیٹ اپ موجود ہے، اور یہ نمائندگی کرتا ہے باقی ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی منقسم علاقے ہیں ان کی۔ اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ 25 کروڑ جو پاکستانی جو عوام ہے، جو ریاست ہے، وہ ہمیشہ سے گزشتہ 70 سال سے کشمیریوں کی اخلاقی، ثقافتی، سیاسی حمایت کرتی رہی ہے، اور پاکستان نے کشمیر کے اوپر 3 سے 4 جنگیں بھی لڑی ہیں، اور کشمیر کی سرحدوں کے اوپر بھی پاکستان کی فوج موجود، ہمیشہ سے ایک سیاسی بیانیہ پاکستان کا کشمیریوں کی سپورٹ کے لیے رہا ہے۔ گو کہ اس میں کمیاں کوتاہیاں رہیں، خرابیاں رہیں، لیکن جو صورتحال بھارت کی طرف سے رہی کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تو وہ پاکستان نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی رائے صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پرچم ہو، آپ کے دشمن ملک کا ہی بے شک پرچم کیوں نہ ہو، وہ اسرائیل اور انڈیا کا پرچم ہی کیوں نہ ہو، اس کی تکریم بھی لازم ہے۔ کس لیے تکریم لازم ہے؟ کہ آپ کا اختلاف وہاں کی حکومتوں سے، وہاں کے سیاسی لوگوں سے، وہاں کے اسٹیبلشمنٹ سے، پالیسی ساز اداروں سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہاں کی جو عوام کی جو نمائندگی ہے، جو ان کا جھنڈا ہے، جو ان کا ترانہ ہے، جو ان کا آئین ہے، وہ ہمیشہ سے مقدم رہتا ہے پوری دنیا میں۔ لیکن گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا یہ انتہائی افسوسناک اس لیے بھی تھا کہ یہ بیسیکلی اس کا جو انتظام ایک تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کیا ہوا تھا، دوسرا وزارت امور کشمیر ہوسٹ تھی، اور ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان جو اسحاق ڈار ہے، جو وزیر خارجہ ہیں، وہ موجود تھے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ موجود تھے، انجینئر امیر مقام موجود تھے،
وزیر امور کشمیر جو ہیں اور امیر مقام صاحب نوجوانوں تارڑ صاحب جو ہیں، ہاں اور یہ دیکھا وزیر اطلاع صاحب کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، دیکھیں نا تارڑ صاحب کے پاؤں میں۔ نوجوانوں کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے رانا صاحب وہ بھی موجود تھے، بالکل۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب بھی موجود تھے، دیگر سیاسی لوگ بھی موجود تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ جو پاکستان کی قومی بیانیے کو جو لیڈ کرتے ہیں عطا اللہ تارڑ وہ بھی موجود تھے۔ بالکل۔ اور جب ہم نے اس کی پکچرز کل دیکھی پتہ یہ چلا کہ عطا اللہ تارڑ کے پاؤں میں، اور ایک مولوی صاحب ہیں جن کو دعا کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ان کے ہے، پاؤں جن کے بارے میں کوئی جن کی شناخت کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ یہ کون ہے، اچھا ان کے پاؤں میں ایک آپ کا جو ریاستی پرچم ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ اس کے اوپر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ بے دھیانی میں ہو گیا ہو، اور ایسا یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اور میں جہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے، ایسے ہی جہاں پہ آپ کے یہاں کوئی سادہ چیز تو نہیں کسی ہے، بھی کوئی چیز آ جائے بندہ فوری اس کی جو توجہ ہے وہ اس جانب مبذول ہو جاتی اور ہے۔ دوسرا آپ کی توجہ ہے، دوسرا اس کے علاوہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے موجود رہتے ہیں، بالکل، انسانی security ادارے ادارے، موجود صحیح رہتے ہیں، بات ہے، جن کی ایک ایک چیز کے اوپر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نظر نظر ہوتی پڑتی ہے، رہتی اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اچانک سے کہیں سے جھنڈا گرا ہو اور تصویریں بن رہی ہوں، تقریبات چل رہی ہوں، اور آپ کا جھنڈا جو اس طرح سے پڑا ہو، آپ کو نظر ہی اس نہیں کو آ بے رہا۔ وقار کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف اس کے اوپر تنقید کی جائے، میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کی جانی چاہیے، تاکہ یہ ایک ایسی نظیر بنے کہ کوئی بھی نہ پاکستان کے پرچم کی تزلیل کر سکے، نہ آزاد کشمیر کے پرچم نہ کی کسی تزلیل ملک کر کے سکے، بھی۔ یا کسی ملک یا کسی قوم کے پرچم کی تزلیل کوئی بھی نہ کر سکے۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اور انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار قرار دیا ہوا ہے ایسے معاملات کے اوپر، اور کورٹس طلب بھی کرتی ڈسٹرکٹ ہیں۔ انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، جب آپ انتظام کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز دیکھنی چاہیے نا۔ اب ایک فوٹیجز بن رہی ہیں، تصاویر بن رہی ہیں، پرچم آپ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ واقعی بہت افسوس۔ دیکھیں اس معاملے میں ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری نوٹس لینا چاہیے، اس کے اوپر ایک کمیشن بنانا چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے ہم کہ یہ آیا سمجھتے ہیں کہ نوٹس لے کے کم از کم اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس کی نیگلیجنس ہے۔ دیکھیں نا یہ اس کے اوپر پراپر اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آیا یہ کس کی نیگلیجنس ہے۔ بالکل۔ آپ کو فوٹیجز پیمرا کو آپ لیٹر لکھیں تو آپ کو فوٹیجز مل جائیں گی کہ یہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور کہ یہ کس بے دھیانی میں ہوا۔ بالکل۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ صرف کو آزاد کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ نہیں انتظامیہ ہے۔ کے لوگ ذمہ دار ہیں اس کی۔ دیکھیں نا دیکھیں رائے صاحب، یہ کوئی صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل۔ یہ مسئلہ ہے تقریباً جو 2.25 کروڑ کشمیریوں کی شناختی جو علامت جھنڈا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس جھنڈے کے پیچھے 90,000 سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانی قربانیاں دیں۔ اس جھنڈے کے پیچھے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے مظالم کی انتہا کی، پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے کے پیچھے۔ تو اس جھنڈے کی ایک تکریم ہے یہ سیکریفائی کے بعد آیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ رہی، جو بانی رہے، جنہوں نے آزاد کشمیر کا یہ خطہ اپنایا، اس کا انتظامی ڈھانچہ اپنایا، اس کو ایک جھنڈا دیا، اس کو ایک آئین دیا، اس کو ایک ترانہ دیا، تو یہ ان سارے لوگوں کی کاوشیں تھیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ریاست پاکستان نے جو آزاد کشمیر کا سٹیٹس اپنے آئین کے مطابق، یو این چارٹر کے مطابق آزاد کشمیر کو دیا، تو اس کی عزت و تکریم ریاستی پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کے سیاسی زعماء کو، حکومتوں کو، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے اوپر لازم ہوتی ہے، اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ بالکل، آپ کی اس بات سے جو ہے وہ 100% اتفاق کیا جاتا ہے کہ اس کی تحقیقات ضرور کرنوانی چاہیے کہ اس کی ذمہ دار کون ہے، خاص کر جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ ہیں، میرے خیال سے وہیں سے یہ شروع ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا میر صاحب، ہمارا دوسرا موضوع ہے، اس کے اوپر آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سال 2026 میں الیکشن ہونے ہیں، اور گزشتہ 6-7 ماہ سے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا عہدہ خالی ہے۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب نے ابھی تک اس کی اثبات کر رہی کیوں نہیں فرمائی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک باغ کی ایک شخصیت ہیں کٹانہ صاحب، ان کی جانب سے ریٹ پٹیشن کی گئی ہائی کورٹ میں کہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کیوں نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر آج سماعت بھی تھی، تو سماعت تو میرے خیال سے 1 ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اب میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ انتہائی باخبر صحافی ہیں، کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ، مطلب حد اگر زیادہ سے زیادہ آپ 1 مہینہ ویٹ کریں، 2 مہینے ویٹ کریں، اب دیکھیں 7-8 مہینے سے یہ عہدہ خالی ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ 2026 جولائی 2026 میں آزاد کشمیر میں
جنرل الیکشن ہونے ہیں. اب چیف الیکشن کمشنر جب تک نہیں ہوگا یہ تیاریاں کیسے ہوں گی, کیسے ممکن بنایا جائے گا کہ آپ الیکشن بر وقت کروا سکیں, کیا محرکات ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا چاہتے ہیں, کیوں یہ اس عہدے پہ تقرری نہیں ہوئی ہے, بلکہ اس عہدے کے ساتھ ساتھ باقی بھی کافی سارے عہدے جن کے اوپر جو بغیر سربراہوں کے چل رہے ہیں, لیکن یہ بڑا اہم ہوتا ہے. جس طرح آزاد احتساب بھی ہو رہا ہے, اس کے ابھی سربراہ کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے, آپ کو علم ہوگا. اب وہ بھی ایک انتہائی اہم آئینی عہدہ ہے, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو عہدہ یہ تو انتہائی اہم ہے, خاص کر جب آپ کے الیکشن آپ کے سر پہ کھڑے ہو. رائے صاحب یہ کوئی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. جو آزاد کشمیر کے عبوری جو وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق صاحب, عبوری تو نہیں ہے, دیکھیں آزاد کشمیر میں جو عبوری ایکٹ ہے, جو اب آزاد کشمیر کا جو 1974 کا ایکٹ ہے جس کے تحت یہ قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی, وہ عبوری ہے. تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم, آزاد کشمیر کے صدر بھی پھر عبوری ہوئے نا, یہ بھی پھر مستقل نہیں ہو سکتے. تو جو آزاد کشمیر کے جو عبوری وزیر اعظم, چلو یہ آج نئی ٹرمنالوجی آپ نکالی, جو عبوری وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق صاحب, انہوں نے جان بوجھ کے, وہ چونکہ انتہائی شاطر دماغ کے آدمی, انتہائی ذہین آدمی ہے, اور ڈرائنگ روم پالیٹکس, شاطر کسی اور زمرے میں آتا ہے, ذہین میں کہہ سکتے ہیں آپ, وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کے ماہر ہیں. بیسیکلی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے رائے صاحب, تو یہ 2 ممبران اور ایک چیف الیکشن کمشنر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے آزاد کشمیر کا. اور ہاں, ایک جو اگر ممبر ہو تو وہ پھر الیکشن کمیشن نہیں ہوتا, وہ صرف ایک ممبر ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. ایک ممبر کو تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آئینی خلا رہے, اور اگر اس دورانیے میں وزیر اعظم کے خلاف, صدر کے خلاف, اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کوئی بھی اگر کوئی عدم اعتماد آتی ہے, کسی کی خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی ایم ایل اے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی الیکشن جس طرح سے باغ میں سردار میر اکبر کو نائل قرار دیا گیا تھا الیکشن ٹریبونل کی طرف سے, اور پھر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ابھی واپس وہ الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے بھی وہ کیس چل رہا ہے. ایسی صورت بنتی ہے. اور دوسرا, آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے ہیں, اور 30 کے قریب جو پوزیشنیں ہیں, عہدے ہیں, وہ خالی ہیں. وہاں پہ الیکشن کمیشن نہ ہونے کی وجہ سے نئے انتخابات نہیں ہو رہے. بیسیکلی انوار الحق صاحب بہت تیز آدمی ہیں, انہوں نے کیا اس لیے یہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد آتی ہے, اور جب تک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے, وہ اپنے عہدے کے اوپر ہی رہیں گے, چونکہ الیکشن کمیشن نہیں بنا, اور الیکشن کمیشن کے تقرر کا اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس اور اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے. اپوزیشن لیڈر نے اپنا پینل تو بالآخر 7 ماہ کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو یک طرفہ طور پہ بھیج دیا, لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کوئی بھی پینل نہیں بھیجا. اس پینل کو نہ بھیجنے کی 2 وجوہات میرے نزدیک ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی عدم اعتماد کی صورت میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور کے اوپر برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آئینی خلا رہے, چونکہ وہ مزہ لیتے ہیں ایسی چیزوں سے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ شاید کسی من پسند اپنے شخص کو, اپنے علاقے سے, برادری سے, یا کسی ذاتی تعلق داری سے کسی کو شاید چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنا چاہتے ہوں. اس کے لیے سازگار ماحول شاید پہلے نہ ہوا ہو, اب ہو چکا ہو, مائٹ بی پاسبل. تو وہ اس لیے, لیکن اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے ایک خط لکھا, جو مسلم لیگ نواز کے صدر شاہ غلام قادر, انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو کوئی 1 ماہ پہلے یہ عہدہ خالی ہے, آپ نے چونکہ چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے اس کی تقرری کرنی ہے, لہذا اس کے اوپر آپ آزاد کشمیر کی حکومت سے پوچھیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی قائم کر دی, لیکن اس کمیٹی کی بھی ہمیں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, کچھ نہیں کیا اس نے. ابھی چونکہ جو اپوزیشن لیڈر نے جب 1 ہفتہ پہلے نام بھیجے, اور رومرز چل رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم بھی اپنے نام بھیجیں, اور میں نے اس بارے میں تصدیق لی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ابھی تک کوئی نام نہیں بھیجے. اس میں 2 وزیر اعظم کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. ایک تو ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کے ان اداروں کی کہ جو آزاد کشمیر میں جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ نارمل طریقے سے چلائے جاتے رہیں. ایک تو ان اداروں کی ذمہ داری ہے, ان افراد کی ذمہ داری ہے. دوسرا, جو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہیں وہ وفاق کے نمائندے کے طور کے اوپر ہوتے ہیں. ان کا کام ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان چیزوں کا لیزان رکھنا, دونوں دفاتر کا, اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی بتانا کہ جی یہ آئینی خلا ہے, آپ اس کو دور کریں. صحیح بات. تیسرا, یہ ذمہ داری بنتی تھی آزاد کشمیر کی وکلا کمیونٹی کی, وہاں کی سپریم کورٹ بار کی, ہائی کورٹ بار کی, ڈسٹرکٹ بار کی. چونکہ آزاد کشمیر کی جو وکلا کمیونٹی ہے وہ بیسکلی محافظ ہے
آزاد کشمیر کے جو عبوری آئین، قانون، انسانی حقوق، وہ بیسیکلی ان کی محافظ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کے اوپر نیگلیجنس دکھائی. تو جو مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے شرکی باغ کے جو اعجاز کھٹانا ہے، جو سابق امیدوار اسمبلی بھی رہے، ٹکٹ ہولڈر بھی رہے، جنہوں نے الیکشن بھی لڑا، انہوں نے بالآخر کوئی ایک ہفتہ قبل آ کے تو انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی، اور جو ان کے وکیل ہیں وہ راجہ سجاد احمد ایڈوکیٹ، ایک ماہر ناز وکیل ہیں آئینی اور قانونی معاملات پہ، وہ انتہائی ماہر ہیں، وہ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے. تو وہ کیس چل رہا تھا، اور جو آج جو 6 تاریخ ہے اس میں ہائی کورٹ نے سماعت کرنی تھی، اور اس کے اوپر حکومت کو، وزیر اعظم، صدر، چیف سیکرٹری، وزیر قانون، ان سب کو انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ جی ابھی تک آپ نے یہ عہدہ کیوں خالی رکھا ہوا ہے. تو آج جو سماعت ہوئی تو جو ایڈوکیٹ جنرل آج پیش ہوئے وہ پچھلی سماعت میں پیش نہیں ہوئے تھے. انہوں نے آج پیش ہو کے کہا جی کہ ہمیں 1 ہفتے کا وقت ہے، ہم اس کے اوپر تحریری موقف دیتے ہیں. لیکن جو اعجاز کھٹانا کی جو پٹیشن ہے اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا اور کیا پریئر کی گئی ہے وہ دلچسپ ہے. بیسکلی انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر میں جو چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے یہ گزشتہ 7 ماہ سے خالی ہے. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آئینی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پینل 30 دن کے اندر اندر بھیج دیتے، لیکن انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا. پہلے 15 دن پہلے کا کام تھا کہ آپ پہلے بھیج دیتے، پہلے بھیج سکتے تھے. تو جو انہوں نے پٹیشن دائر کی، انہوں نے اس کے اندر موقف اختیار کر رکھا ہے کہ یہ انہوں نے جو آئین سے انحراف کیا جان بوجھ کے، تو لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جائے اور فوری طور کے اوپر الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے اقدامات کرائے جائیں. اب ہائی کورٹ کے پاس یہ کیس ہے، ہائی کورٹ نے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر دستاویزات دیکھنی ہے، اس کے میرٹ کا فیصلہ کرنا ہے. حکومت کی طرف سے جو جواب ہے وہ آنے کے اوپر دونوں پارٹیز کے درمیان بحث ہونی ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کرنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ اس آئینی خلا کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا، اور اس آئینی خلا کو دور کیا جانا چاہیے. دوسری طرف رائے صاحب میری اطلاعات ہیں کہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے اس اقدام کے اوپر انتہائی ناخوش ہیں، اور آئندہ 2-3-4 روز کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ شاید خبر میڈیا میں تو اس طرح نہیں آئے گی، میں یا کوئی اور جس کے پاس یہ معلومات ہوں گی وہ دے گا. آزاد کشمیر کے جو عبوری وزیر اعظم ہیں آئندہ آپ دیکھیں گے کہ 3-4 روز کے اندر اندر ان کو جو وفاق کے اور جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ ان کو اس سے بلا کے باز پرس کریں گے کہ یہ آپ نے کیوں خلا برقرار رکھا ہو. ڈیفینیٹلی یہ ہونا چاہیے، بالکل آپ کی بات درست ہے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے اپنا میر صاحب، گزشتہ روز آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا لتاڑا، بڑی باتیں کی. کیا تفصیل آپ کے پاس؟ دیکھیں، یوم استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر ایک قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں اہلیہ نے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عسکری اداروں کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور بھارت کے جو اقدامات تھے ان کی مذمت کی گئی، اس کی قرارداد بھی منظور کی گئی. لیکن دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی کہ جب جو ممبر جو ایک وزیر ہیں چودھری رشید، انہوں نے اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ جو بجلی ہے، بجلی کی جو قیمت ہے یہ 3 روپے ایکشن کمیٹی نے نہیں کی، یہ ہم نے گورنمنٹ نے خود کی ہے. تو چودھری رشید کا یہ موقف سامنے آیا اور اس کے اوپر پھر گفتگو آگے بھی بڑھی. راجہ فاروق حیدر صاحب کے پاس جب انہیں ملا مائک اسمبلی فلور کے اوپر، تو انہوں نے جو مہاجرین کی 12 نشستوں کے اوپر آزاد کشمیر کے عوام اور جموں کشمیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے موقف کی انہوں نے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ جو اسمبلی ہے اس کے ہم محافظ ہیں، اس کی طرف جو دیکھے گا تو ہم اس کو سلامت نہیں رہنے دیں گے، اور جو اس طرف آگے بڑھے گا، اس کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو سیڑھیوں پہ میری لاش سے گزرے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جا کے مشورے دیتے ہیں اور یہ جا کے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں اور یہ مطالبات کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ جی ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. یہ فاروق حیدر صاحب سے بس یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ اس طرح کے، دیکھیں انہوں نے کیا کیوں، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جی موقف اختیار کیا کہ جی یہ جو منتخب ممبران ہیں یہ ان کا ایوان ہے، یہ مقدس ایوان ہے، اس کی طرف ہم نہیں بڑھنے دیں گے، اور یہ جو اس کے جو فیصلے ہوں گے
یہ اس ایوان کے لوگ کریں گے, کسی اور کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا, ان کی اس بات کو انڈوز کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی, جو آزاد کشمیر کے عبوری وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی انڈوز کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے چھوٹ دے رکھی تھی ایکشن کمیٹی کو. تو جب اس ایوان نے یہ طے کر لیا کہ ہم چھوٹ واپس لے رہے ہیں, تو پھر ہم ان سے نبٹنا بھی جانتے ہیں. یہ بڑی سخت پہلے بھی مارتے رہے, پہلے بھی کافی ساری اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ہم نمٹ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, تم نے جو کرنا ہے کر لو, لیکن انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. بیسکلی میں اگر بتاؤں آپ کو, فاروق حیدر صاحب کا اور ایوان میں بیٹھے جو سینئر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ ان کا بیسکلی مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب گو کہ ایک پاپولر سیاستدان آزاد کشمیر کے, ایک پوری برادری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, عام لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے بیانیے کو پسند کرتے رہے. لیکن یہ جو انہوں نے یہ موجودہ جو لائن لی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے اپنی سیاسی جو اگلی پیش بندی ہے اس کے لیے قومی سلامتی کے اداروں کو میسج دینے کے لیے, سیاسی جماعتوں کو میسج دینے کے لیے یہ ایک سخت لائن لی ہے, کہ تاکہ یہ نظر آ سکے کہ فاروق حیدر وہ رہنما ہیں کہ جو کسی کو بھی ٹکر سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو 5 سال جو راجہ فاروق حیدر صاحب 2016 سے 21 تک وزیر اعظم رہے, ایک مرتبہ انہوں نے ممبران اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں 200% اضافہ کیا, دوسری مرتبہ انہوں نے ممبران اسمبلی اور بیوروکریسی کی مراد میں 300 گنا اضافہ کیا. ایون کہ انہوں نے وہاں کے جو لینٹ افسران تھے ان کو یاد مراد دینے کا بل بھی منظور کر لیا کہ چیف سیکرٹری کو اتنی مراد دی جائیں گی, سپیریئر الاؤنسز دیے کہ ہم خوش کریں یہ جو وفاق سے جو لینٹ افسران جاتے ہیں, خوش کریں. کسی کی سال مدت ہے, دیکھیں نا, کسی کی سال مدت ہے ہوتی ہے وہاں پہ, کسی کی 6 ماہ, کسی کی 1.5 سال, تو یاد آزاد کشمیر کے سرکاری خزانے سے ان کو مراد دی جائیں. یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا انتہائی شرمناک اقدام تھا. یہ آزاد کشمیر کے عوام کے بارے میں نہیں سوچا, اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا, لینڈ افسران کے مراد میں اضافہ کیا اور ان کی مراد بڑھائی, اور بیوروکریسی اور عوام مرے تو مرے. دیکھیں نا, یہ پھر کون سا پاپولر تو رائے صاحب, جو بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی لوگ آزاد کشمیر میں قائد ایوان بنتے ہیں, یہ جن کے پاس اختیارات جاتے ہیں, یہ سب سے پہلے تو خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا, یہ لیجسلیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. آپ نے کیا کبھی سنا ہے کہ دنیا میں کہیں پہ کوئی ممبر اسمبلی 2 سال رہے اس کو یاد پینشن ملتی رہے؟ کبھی بھی کہیں پہ بھی. کیا آزاد کشمیر میں ہوتا ہے؟ یہ 2008 میں سردار عتیق احمد خان صاحب کی جب حکومتی زلزلے کے بعد ایک قسم پسری کا عالم تھا, اور اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں زندگی گزار رہے تھے. افسوس کی بات, ٹھیک ہے, 2005 کے زلزلے کے بعد تقریباً آزاد کشمیر تباہ ہوا تھا, لیکن عتیق صاحب کو اس وقت سوچی کہ ممبران اسمبلی کو یاد ہم نے پینشن دینی ہے, تو وہ انہوں نے آگے قانون منظور کرا دیا اسمبلی سے. وہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب تقریباً 200-250 جو ممبران اسمبلی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے سیاست ہی چھوڑ دی, کچھ لوگ مہاجرین کے کوٹے سے جاتے ہیں, پینشن مل رہی ہے, کچھ اوورسیز کی سیٹوں سے جاتے ہیں. یاد ان کو ان کی نسلوں کو یہ پینشن آزاد کشمیر کے خزانے سے کس لیے جاتی رہی؟ کیا انہوں نے خدمات دی ہیں؟ خدمات انہوں نے کیا دینی تھی بھائی, اپنے انہوں نے مزے لینے ہیں اور کیا خدمات دینے. یہ افسوسناک اقدام ہے. دیکھیں, میں خواجہ صاحب یہی اس لیے کہتا ہوں کہ عوام کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. آج کا عوام, آج کے لوگ, آج کی یوتھ باشعور ہو چکی ہے. خدارا ایسے ایسے کام جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا, اپنے لیے کیا کیا. یہ ووٹ دیتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں آخری بات اس پہ یہ کروں گا کہ بیسکلی اب لوگ واقعی میں باشعور ہو چکے ہیں. یہ جو ایکشن کمیٹیاں بنی, انہوں نے ایک تحریک چلائی سوشل میڈیا کے اوپر, لوگ اکٹھے ہوئے. اب دیکھیں نا, لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اپنے مفادات کے لیے بیٹھے عوام میں, عوام کے مفادات کے لیے نہیں. دیکھیں نا, پریکٹیکلی لوگوں کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے صحت کی سہولت. بالکل. تو وہ موجودہ حکومت جب سے ہے اقتدار میں, انہوں نے صحت کارڈ بھی بند کر رکھا ہے. بالکل بند کیا ہوا, اور ہمیشہ سے یہ نئی سے نئی ڈیٹ دیتے ہیں. 2 ارب روپے انہوں نے بجٹ میں رکھا ہوا, آخر میں پتہ چلے گا یہ 2 ارب روپے انہوں نے کسی اور روڈز میں یا کہیں اور پہ شفٹ کر دیے اور وہاں پہ خرچ کر لیے. لوگ صحت کے لیے, اپنے علاج کے لیے راول پنڈی, اسلام آباد, ایبٹ آباد, مانسہرہ, شاور میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہاسپٹلز جو ہے وہ موسٹلی جو ہاسپٹلز ہیں وہ مریضوں کو انٹرٹین نہیں کرتے, وہ ان کو فوری طور کے اوپر ریفر کر دیتے ہیں. ٹھیک, لوگ یہاں پہ جب پنڈی, اسلام آباد اور دیگر شہروں میں جاتے ہیں ان کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں, ان کی رہائشیں بھی, ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, ان کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے, کریٹیکل پوزیشن میں پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے. دوسرا, لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے
تعلیم. تو تعلیم کا معیار بہتر نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے اقدامات اور تیسری کیا چیز ہے رائے صاحب, تیسری یہ ہے کہ میں انڈسٹری نہیں ہے, بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے. وہاں پہ تقریباً 27-28% بے روزگاری ہے. نہیں, اس سے زیادہ ہوگی. 27-28 جو آفیشلی جو فگر ہے, 27-28% 50% سے زیادہ بے روزگاری ہے. اب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگ تنگ ہیں. وہاں پہ جو 1.5 لاکھ کے قریب کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ریاستی ڈھانچہ بڑھ چکا ہے. اب وہاں پہ کوئی بہت زیادہ مزید گنجائش نہیں ہے. ان سیکٹرز کے اندر کام نہیں کیا گیا, تو اس وجہ سے جو عام بندہ ہے وہ تنگ ہے اپنے روزگار کی وجہ سے, وہ تنگ ہے انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے, وہ تنگ ہے صحت تعلیم کی وجہ سے, وہ تنگ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی حکومتی ایسی سرگرمی نہیں ہے, وہاں کو کوئی ایسی سپورٹ. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے امیر صاحب. آخر میں ایک اور اس ایشو پہ کھل کے بات کریں گے اپنے آئندہ پروگرام میں. آزاد کشمیر 5ویں ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے, اس کے اوپر چھٹی یونیورسٹی, 5 آلریڈی موجود ہیں, 6ٹھی یونیورسٹی یہ بنی ہے آزاد کشمیر میں. تو اس کے اوپر یہ بڑا کنٹروورشل معاملہ چل رہا ہے. میں تو رائے صاحب اس معاملے میں جو ایلین ہے, حویلی کوٹا ہے, دور افتادہ علاقہ ہے, لائن آف کنٹرول کے قریب ہے, سہولیات سے محروم ایک علاقہ رہا ہے. میرا چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جانا آنا رہا, ان پسماندہ علاقوں کے اوپر مجھے رپورٹنگ کرنے کا بھی موقع ملا, تو میں ان سارے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو ایک مکمل یونیورسٹی ملی ہے. وہاں کے لوگوں کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ PhD ہولڈرز اسی خطے سے تھے. وہاں پہ لوگوں نے وہاں مطلب یہ پھر اس پہ تنقید کس طرح کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا, تنقید لوگ یہ کر رہے ہیں کہ 5 یونیورسٹیاں تھیں تو اب آپ نے 6ٹھی کیوں بنائی. میری ذاتی رائے صاحب, میں چونکہ ہائر ایجوکیشن کو لمبے عرصے سے کور کرتا رہا ہوں, اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اب انٹرنیٹ کا دور ہے. 8 یونیورسٹیاں بن جائیں. دیکھیں نا, اب آپ جتنی زیادہ یونیورسٹیاں بنائیں اتنی کم ہے. ہر شہر کے اندر یونیورسٹیاں, کالجز یہ ہونے چاہیے. ہمارے لوگ جتنے پڑھیں گے, ریاست جتنے ان کے اوپر وسائل خرچ کرے گی, وہ اپنے آپ کے لیے تو کہیں نہ کہیں پہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑیں گے. وہ پڑھ لکھ کے کہیں نہ کہیں پہ اپنے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, ریاست کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, ملک کے لیے خدمات دیں گے. تو تنقید میرے نقطۂ نظر سے ہر ایک کا حق ضرور ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 6ٹھی یونیورسٹی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی مخالفت کر رہی تھی کہ یہ نہیں بنے. میں نے چونکہ اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا, ورکنگ کر رہا تھا, تو یہ بالآخر بن گئی. اس میں کریڈٹ ضرور دوں گا راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو کہ جنہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں طویل جدوجہد کر کے تو یہ جو یونیورسٹی ہے اس کو پہلے کیبنٹ سے منظور کرایا, HEC نے اس کی منظوری دی, اور اب قانون ساز اسمبلی نے گزشتہ روز اس کی منظوری دی ہے. اور چودھری عزیز صاحب نے پونچھ یونیورسٹی کا وہاں پہ کیمپس بنوایا تھا حویلی میں. اب حویلی کے لوگوں کو ایک مکمل یونیورسٹی مل گئی ہے. اللہ کرے گا کہ وہاں پہ یہ جو جامعہ ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں مقامی طلباء پورے پاکستان سے طلباء جائیں گے, اور وہاں پہ ایک سماج بھی بنے گا, یونیورسٹی بنے گی, امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو وہاں پہ رہنے کا, پڑھنے کا موقع ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ کی قریب یونیورسٹی ہوتی ہے تو اس کے بہت سے اور فائدے بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے. امیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین, بہت ساری آج کے جو ولاگ میں اہم ایشوز جو ہیں ہم نے ڈسکس کیے. امید ہے آپ سن کے اور اپنے دل سے ان کے اوپر فیصلہ بھی کریں. اور ہمارے ان ولاگز کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم آپ کو باخبر رکھا جائے. اور ویسے بھی عوام ہمارے جو ہیں وہ انتہائی باخبر ہیں, لیکن کم از کم فیصلہ سازی کے دوران جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیے گا. خدا حافظ.